سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کے ظاہر کو دیکھا جائے تو اس مقام پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے تو اس سے ان کے لیے اسلام کے دلائل میں غور و فکر کرنے اور اس کا سننا اور اس کا دیکھنا ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس رسول تشریف لائے، انہوں نے ان کے سامنے حق کو بیان کیا اور حق روز روشن کی طرح ان کے سامنے ظاہر ہو گیا اور انہوں نے حق کو جان لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر ڈٹے رہے اور کفر اور نافرمانی سے والہانہ محبت کرنے لگے اور ایمان اور عبادت الہی کو بہت برا جاننے لگے اور اسلام کے دلائل میں غور و فکر کرنے سے اعراض اور امتناع پر ڈٹے رہے اور اپنی بے جا ضد اور ہٹ درمی پر جمے رہے، تو ان کی اس سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں اور دماغوں کو ایسا کر دیا کہ اب وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور ان کے کانوں کو ایسا کر دیا کہ اب ان کے کان جو ہے وہ حق کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور ان کی آنکھوں کو ایسا کر دیا کہ وہ اب حق کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو یہ ان کی سزا کے طور پر۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اور کوئی گناہ پر جمع رہتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ توفیق چھین لیتا ہے، یعنی کفار سے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق چھین لی، لیکن آج اگر مسلمانوں میں سے کوئی گناہوں پر ڈٹا رہے اور گناہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نیک اعمال کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دینا، دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لینا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دیتا ہے تو یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے نیک اعمال کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق نہیں دیتا، تو یہ اس بات پر ضرور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اس شخص سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق نہیں دے رہا۔ اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، آج ہم یہ کہتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کہ ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم دین کے احکامات کو سمجھیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، لیکن ہم چاہتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ پاتے، لیکن ہم چاہتے ہوئے بھی نیک اعمال نہیں کر پاتے، ہم چاہتے ہوئے بھی دین کے احکامات کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں دے پاتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ ہمیں وہ گناہ دیکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کسی مفتی یا کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے مفتی سے صرف سوال کرنے کی دیر ہے، وہ ہمیں بتا دے گا کہ ہم سے کون سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنے گناہ دیکھنے کی بجائے دوسروں کے گناہوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، ہم دوسروں کے گناہوں میں لگے رہتے ہیں، دو کون سا گناہ کر رہا ہے اس کے گناہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کو تلاش ہی نہیں کرتے، جن کی وجہ سے ہم نماز سے محروم ہیں، جن کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پاتے، جن کی وجہ سے ہم دین کے احکامات کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔